المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ہم اس وقت النسخ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے نسخ کی تعریف، نسخ کی حکمت اور منسوخ کے اعتبار سے نسخ کے کتنے اقسام ہیں اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب اس کے بعد مصنف کہتے ہیں وَيَجُوزُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی آج نسخ کی کتنی قسمیں ہیں، لیکن ناسخ کے اعتبار سے، نسخ کے اقسام۔ تو پہلے مصنف بیان کرتے ہیں وَيَجُوزُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ، کتاب سے کتاب کو منسوخ کرنا، یعنی قرآن سے قرآن کے کسی حکم کو منسوخ کرنا، یعنی ایسا جائز ہے اور ایسا واقعہ بھی ہوا ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کی کئی ساری مثالیں پڑھی۔ یہاں میں نے ایک مثال یہاں ذکر کی ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمانی جو ہیں بدکار خواتین جو بدکاری میں ملوث ہو جائے ان کے لیے حکم تھا کہ وہ انہیں گھر میں قید کیا جائے۔ جو اب میں سے کوئی خاتون بدکاری کرے تو اور اس پر 4 گواہی دے، بس انہیں اپنے گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ وہ مر جائے یا اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ نکالے۔ تو اس آیت میں بدکار خاتون کا حکم یہ مقرر کیا گیا کہ اسے گھر میں قید کیا جائے گا، لیکن اس کی یہ جو حکم ہے یہ منسوخ ہوا، لیکن قرآن سے ہی اس کی نسخ ہوئی، قرآن سے ہی اس کو منسوخ کیا گیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ جو بدکاری کرے گا چاہے خاتون ہو یا مرد ہو تو اس پر اس کی حد مقرر کی گئی، وہ ہے 100 کوڑے اگر وہ غیر شادی شدہ ہو۔ تو وَيَجُوزُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ یہ واضح ہے اور اس پر علماء کا اجماع ہے۔ وَهَذَا النَّوْعُ لَا خِلَافَ فِيهِ، اس کے متعلق کوئی اختلاف نہیں ہے، ایسا جائز ہے اور واقعہ بھی ہوا ہے کہ قرآن سے قرآن کے کسی حکم کو منسوخ کیا جائے۔ اب دوسرا ہے وَنَسْخُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ، وَنَسْخُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ، سنت کو قرآن سے منسوخ کرنا، سواء كانت متواترہ او آحادا، چاہے وہ سنت متواتر ہو یا آحاد میں سے ہو، خبر واحد ہو، تو ایسا جائز ہے کہ سنت کو قرآن سے منسوخ کیا جائے گا۔ اور اس کی مثال جو ہے وہ ہے تحریم المباشرۃ والاکل والشرب فی لیالی الصیام الذی کان ثابتا بالسنہ، سنت کو کتاب سے منسوخ کرنا، یعنی ناسخ کیا ہو، ناسخ قرآن کی کوئی نص ہو اور منسوخ کیا ہو، منسوخ سنت ہو۔ اب اس کی مثال کیا ہے، رمضان کی جو راتیں ہیں پہلے حکم تھا کہ اس میں ان راتوں میں خواتین کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرنا حرام تھا۔ اسی طرح نیند کے بعد اگر کوئی افطاری کرتا پھر اسے نیند آتی، اب نیند کے بعد
نہ تو وہ مباشرت کر سکتا تھا نہ وہ کچھ کھا پی سکتا تھا، ان کے لیے ایسا جائز نہیں تھا۔ اکثر اور مشہور ہمیں یہی معلوم ہے کہ شاید مباشرت ہی حرام تھی، اس کی اجازت نہیں تھی، لیکن مباشرت کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ایک بار انہوں نے افطار کیا، افطاری کرنے کے بعد پھر اگر کوئی سو جاتا تو سونے کے بعد اب ان پر کھانا پینا حرام تھا۔ اس کی دلیل ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، براء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الرجل صائما فحضر الافطار فنام قبل ان يفطر، کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم تھا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص روزے سے ہوتا اور افطار کا وقت آتا لیکن فنام قبل ان يفطر، افطاری کرنے سے پہلے وہ سو جاتا، لم یأکل لیلتہ ولا یومہ، تو اس پر لازم تھا کہ نہ تو اس رات وہ کھائے، نیند کے بعد بھی اس پر لازم تھا کہ وہ اب کچھ نہیں کھا پی سکتا تھا، اور نہ ہی ولا یومہ، اور اس کے بعد کا جو دن تھا چونکہ روزے کا دن تھا لازم تھا اس پر کہ وہ روزہ رکھتا اور کچھ اسے کھانے کی اجازت نہیں تھی، حتیٰ یمسی، یہاں تک کہ شام ہو جاتا، یہاں تک کہ دوسری افطاری کا وقت آتا۔ وَإِنَّ قَيْسَ بْنِ صِرْمَةَ الْأَنصَارِي، اب ایک خاص صحابی کا واقعہ ذکر ہوا ہے، وہ ہے قیس بن صرمہ الانصاری۔ صحیح بخاری کی روایت میں اس صحابی کا نام قیس بن صرمہ آیا ہے، لیکن ابن حجر وغیرہ کی تحقیق ہے کہ ان کا نام ابو قیس صرمہ تھا، قیس ابن صرمہ نہیں تھا، بلکہ ان کا اصل نام کیا تھا؟ ابو قیس صرمہ ان کا اصل نام تھا۔ تو بہرحال اب ان کے بارے میں آیا ہے کہ کان صائما فلما حضر الافطار اتى امرأته فقال لها اعندك طعام، یہ روزے سے تھے، جب افطاری کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ قالت لا، اس نے کہا نہیں، ولكن انطلق فاطلب لك، انہوں نے کہا لیکن میں دیکھتی ہوں کہ اگر کچھ مل جائے۔ وكان يومه يعمل، اب اس دن میں، یہ جو دن تھا اس نے خوب محنت کی تھی اس صحابی نے، فغلبته عیناہ، اب اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئی، فجاءته امرأته فلما رأته، اب جب اس کی بیوی آئی اسے سے دیکھا کہ یہ تو سو گئے ہیں، قالت خیبت اللہ، اس نے کہا آپ تو محروم رہ گئے، فلما انتصف النہار غشی علیہ، اب جب دوسرا دن آیا، اب اس نے کچھ نہیں کھایا کیونکہ اس کے لیے اس پر کچھ کھانا پینا اب حرام تھا کیونکہ اس نے نیند کی تھی، اب جب دوسرا دن آیا تو دن میں اس پر غشی طاری ہوئی، وہ بے ہوش ہو گئے، فذکر ذلک للنبی، تو ایسا رسول اللہ علیہ والسلام کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا، فنزلت هذه الآیہ، تو یہ آیت نازل ہوئی، کیا؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ آپ پر حلال کیا گیا رمضان کے راتوں میں کہ آپ اپنی بیویوں سے مباشرت کریں۔ ففرحوا بها فرحا شدیدا، اب یہ سن کر صحابہ بہت خوش ہوئے، اور یہ آیت بھی نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کہ آپ فجر تک اب کھا پی سکتے ہو، کیونکہ ان پر نیند کے بعد ایسا کرنا جائز نہ تھا، کھانے پینے کی اجازت نیند کے بعد نہیں تھی، لیکن اب مطلقاً حکم دیا گیا کہ اب افطاری کے بعد فجر تک آپ کھا پی سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کھانے پینے کی حرمت جو تھی نیند کے بعد وہ کس سے ثابت تھی؟ سنت سے ثابت تھی، لیکن قرآن سے اس کی تنسیخ، قرآن کے ذریعے اسے منسوخ کیا گیا۔ تو یہ کس کی مثال ہے؟ سنت کو کتاب سے منسوخ کرنا، کہ ناسخ کیا ہو؟ ناسخ کتاب ہو اور منسوخ سنت ہو۔ ومثال نسخ السنت المتواترہ بالقرآن، اب متواتر سنت کو قرآن سے منسوخ کرنے کی مثال کیا ہے؟ نسخ استقبال بیت المقدس الثابت بالسنہ المتواترہ، پہلے حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جائے، اور یہ حکم کس سے ثابت تھا؟ متواتر سنت سے ایسا حکم ثابت تھا، لیکن اس حکم کو منسوخ کیا گیا کس سے؟ قرآن سے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اس آیت سے اس کی تنسیخ ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ سنت کا قرآن سے منسوخ ہونا ایسا جائز ہے اور ایسا واقعہ بھی ہوا ہے۔ اب اس کے بعد مصنف کہتے ہیں وَبِالسُّنَّةِ، یعنی وَنَسْخُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ،
سنت سے سنت کو منسوخ کرنا، ناسخ بھی سنت ہو اور منسوخ بھی سنت ہو. وہو مجمع علیہ، اس پر بھی علماء کا اجماع ہے کہ ایسا جائز ہے، کہ ایسا جائز ہے، سنت کو سنت سے منسوخ کیا جائے گا. ومثالہ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اب اس کی مثال کہ ناسخ بھی سنت ہو اور منسوخ بھی سنت ہو، اس کی مثال ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث، صحیح بخاری کی روایت ہے. بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعث وقال لنا ان لقیتم فلانا وفلانا لرجلین من قریش سماہما فحرقوہما بالنار. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے ایک یعنی فوج کے ساتھ بھیجا کاروائی کے لیے، تو اور انہوں نے فرمایا کہ جب تم فلاں فلاں شخص کو ملو گے، قریش میں سے وہ تھے، تو انہیں فحرقوہما بالنار، تو انہیں جلا دینا، تو انہیں جلا دینا، جلا دے کر انہیں قتل کرنا. قال ثم اتیناہ نودعہ حین اردنا الخروج. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب ہم اب نکلنے لگے تو پہلے ہم رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا فقال انی کنت امرتکم ان تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ فلاں فلاں شخص کو جلا دینا. وان النار لا يعذب بها الا اللہ، لیکن نار سے، آگ سے صرف اللہ تعالیٰ ہی عذاب دے گا. فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا، پس اگر تمہیں وہ مل جائے تو انہیں قتل کر دینا. تو سنت کو سنت سے ہی منسوخ کیا گیا. پہلے تو رسول اللہ علیہ السلام نے ایک حکم دیا، لیکن بعد میں خود ہی اس حکم کو منسوخ فرمایا، کہا کہ آگ سے صرف اللہ تعالیٰ ہی عذاب دے سکتا ہے، جب تم انہیں پاؤ گے تو انہیں قتل کر دینا. اس کی ایک اور مثال ہے، مشہور مثال ہے بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث، وہ ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ قبروں کی زیارت کرنے سے میں نے آپ کو منع کیا تھا، لیکن فزوروها، پس آپ اب قبروں کی زیارت کرو. تو پہلے یہ منع تھا، لیکن کس نے منع کیا تھا؟ کنت نہیتکم، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، لیکن اب فزوروها، پس اب آپ قبروں کی زیارت کر سکتے ہو. تو یہ بھی کس کی مثال ہے؟ سنت سے سنت کو منسوخ کرنا. اب اس کے بعد ہے وَيَجُوزُ نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ بِالْمُتَوَاتِرِ. اب ہے متواتر کو متواتر سے منسوخ کرنا. منہما یعنی ای نسخ المتواتر من الکتاب او المتواتر من السنہ بمتواتر من جنسہ. نے یہاں مصنف کی مراد کیا ہے؟ وَيَجُوزُ نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ بِالْمُتَوَاتِرِ، متواتر سے متواتر کو منسوخ کرنا. یہاں مراد ہے متواتر سنت سے متواتر سنت کو منسوخ کرنا. اسی طرح متواتر قرآن سے قرآن کو منسوخ کرنا. منہما، چونکہ مصنف نے کہا منہما، یعنی متواتر سنت کو متواتر سنت سے منسوخ کرنا. اسی طرح اول متواتر من السنہ بمتواتر من جنسی، یا نسخ المتواتر من الکتاب، متواتر یعنی قرآن کو قرآن سے منسوخ کرنا، یا متواتر سنت کو متواتر سنت سے منسوخ کرنا. یہاں مصنف کی یہی مراد ہے، اسی لیے یہاں لکھا گیا من جنسی ہی، اسی کے جنس سے، یعنی قرآن کو قرآن سے نسخ کرنا، کیونکہ قرآن تو متواتر ہی ہے، اور متواتر سنت کو متواتر سنت سے منسوخ کرنا. یہاں صرف یہ مسئلہ ڈسکس ہوا ہے. تو مصنف نے کہا ایسا جائز ہے. البتہ اما نسخ الکتاب بالسنہ المتواترہ، اب جو مسئلہ یہ ہے کہ متواتر سنت سے قرآن کو منسوخ کرنا، متواتر سنت سے قرآن کو منسوخ کرنا. مصنف کی مراد کیا ہے؟ یہاں جو مصنف نے کہا وَيَجُوزُ نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ بِالْمُتَوَاتِرِ، متواتر کو متواتر سے منسوخ کرنا. مصنف کی صرف یہاں مراد ہے قرآن سے قرآن کو منسوخ کرنا، اسی طرح متواتر سنت سے متواتر سنت کو منسوخ کرنا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم متواتر سنت سے قرآن کو منسوخ کر سکتے ہیں؟ وَأَمَّا نَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، کتاب کو متواتر سنت سے منسوخ کرنا. فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَأَكْثَرِ
فمذهب الجمہوری و اکثر اصحاب الشافعی جواز. تو جمہور علماء کا مذہب کیا ہے؟ یہ جائز ہے، اور اکثر شافعی علماء کا مسلک بھی یہی ہے. وذهب الشافعی و احمد فی المشہور عنہ الى عدم الجواز. لیکن امام شافعی اور امام احمد بن حنبل سے ایک روایت مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا جائز نہیں ہے، اگرچہ سنت متواتر کیوں نہ ہو، اس سے ہم قرآن کے کسی حکم کو منسوخ نہیں کر سکتے. لیکن جمہور علماء کا مذہب کیا ہے، اسی طرح اکثر شافعی علماء کا مذہب کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا جائز ہے کہ متواتر سنت سے ہم قرآن کے کسی حکم کو منسوخ کر سکتے ہیں. اور اس کے بارے میں علامہ محمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مذکرہ، ان کی کتاب ہے مذکرۃ اصول الفقہ، اس میں لکھتے ہیں التحقیق جواز نسخ القرآن بالسنت المتواترۃ ووقوعہ. وہ کہتے ہیں کہ تحقیق یہی ہے، صحیح یہی ہے کہ متواتر سنت سے قرآن کے کسی حکم کو ہم منسوخ کر سکتے ہیں. ووقوعہ، اور ایسا واقعہ بھی ہوا ہے، ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں شریعت میں. اور انہوں نے مثال دی ہے، وہ مثال ہوں نسخ آیت 5 رضعات بالسنت المتواترہ، کہ 5 رضعات کی جو آیت ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ وہ قرآن میں موجود تھا. ایک تو 10 رضعات کی آیت بھی قرآن میں موجود تھی، پھر اسے منسوخ کیا گیا. اس کی ایک تو کتابت بھی منسوخ ہوئی اور اس کا حکم بھی منسوخ ہوا. پھر کون سا حکم نازل ہوا؟ 5 رضعات کا حکم نازل ہوا. پہلے وہ قرآن میں شامل تھا، لیکن کتابتاً اسے منسوخ کیا گیا، البتہ حکم کو باقی رکھا گیا. لیکن اس کی جو تنسیخ ہوئی، اسے منسوخ کیا گیا. وہ کس سے منسوخ کیا گیا؟ 5 رضعات وہ جو آیت تھی اس کو کس سے منسوخ کیا گیا؟ بالسنت المتواترہ. متواتر سنت سے اس کی تنسیخ کی گئی، اسے منسوخ کیا گیا سنہ متواترہ سے. تو معلوم ہوا کہ جمہور علماء کے نزدیک ایسا ثابت ہے کہ متواتر سنت سے قرآن کی کسی حکم کو منسوخ کیا جائے. ناسخ کیا ہو؟ متواتر سنت، اور منسوخ کیا ہو؟ قرآن. تو ایسا جائز ہے. اب انہوں نے امام شافعی وغیرہ نے اس سے منع کیوں کیا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی شے کو، کسی آیت کو نسخ کریں گے تو ہم اس سے بہتر کوئی آیت لائیں گے، یا او مثلها، اسی کے مثل. لیکن سنت اگرچہ متواتر بھی ہو، وہ قرآن کے مثل ہو سکتی ہے؟ وہ قرآن کے مثل برابر نہیں ہو سکتی. لیکن علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نأتی بخیر منہا، اس سے مراد ہے حکم، یعنی ہم بہتر حکم یا اس جیسے حکم کو لائیں گے، نہ کہ وہاں مراد ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے. یعنی ثبوت کے اس آیت میں ایسا مراد نہیں ہے کہ ہم صرف قرآن سے ہی اسے منسوخ کریں گے، دوسری قرآن کی کوئی آیت نازل کریں گے. یہاں حکم سے مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم اس سے بہتر یا اسی کے مثل ہم کچھ لائیں گے، تو وہاں مراد ہے حکم، نہ کہ ثبوت کے اعتبار سے، یعنی آیت یعنی قرآن. وہاں مراد نہیں ہے کہ قرآن کو جب اگر ہم کوئی قرآن کی آیت کو منسوخ کریں گے تو ناسخ قرآن ہی ہوگا. وہاں مراد ہے کہ ہم بہتر حکم لائیں گے، چاہے وہ قرآن میں ہو چاہے وہ حدیث میں ہو، چاہے وہ قرآن میں ہو چاہے وہ حدیث میں ہو. اسی طرح علماء یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ ناسخ قرآن میں جو قرآن کے ذریعے جس کو منسوخ کیا جائے، وہاں تو ظاہر ہے کہ ناسخ کون ہے؟ ناسخ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب سنت سے کسی شے کو منسوخ کرنا، وہاں بھی اصل ناسخ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، نہ کہ رسول اللہ علیہ السلام. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جو بھی رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کن کی طرف سے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو قرآن میں بھی ناسخ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور سنت میں بھی اگر کسی شے کو سنت کے ذریعے نسخ کیا جائے تو اصل ناسخ کون ہے؟ اصل ناسخ تو اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے. یہ علماء نے ان کا جواب دیا ہے. اب ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے نسخ المتواتر سنت بمتواترہا، متواتر سنت کو متواتر سنت سے منسوخ کرنا. اس کی مثال کیا ہے؟
علامہ الفتوحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ شرح الکواکب المنیر میں بیان کرتے ہیں کہ اما مثال نسخ متواتر سنہ بمتواترها فلا یکاد یوجد، کہ اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی کہ کسی متواتر سنت کو کسی دوسرے متواتر سنت سے منسوخ کیا جائے. ایسا جائز ہے لیکن اس کی مثال ہمیں شریعت میں نہیں ملتی. پھر مصنف نے کہا وَنَسْخُ الْآحَادِ بِالْآحَاد، آحاد کو آحاد سے منسوخ کرنا، یعنی جو متواتر نہ ہو. آحاد اور آحاد درجے میں ایک جیسے ہیں، اب آپس میں ان کا ایک دوسرے کو منسوخ کرنا ایسا عقلاً بھی جائز ہے اور شرعاً بھی جائز ہے، کیونکہ قوت کے اعتبار سے دونوں سیم ہیں، ثبوت کے اعتبار سے دونوں سیم ہیں. جنہوں نے سنت سے قرآن کو منسوخ کرنے کا انکار کیا ہے، جو انشاءاللہ ابھی آئے گا، یا آحاد سے متواتر کو منسوخ کرنے کا انکار کیا ہے، تو ان کی اصل دلیل یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آحاد ثبوت کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن متواتر ثبوت کے اعتبار سے قوی ہے. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں وَنَسْخُ الْآحَادِ بِالْآحَاد، آحاد کو آحاد سے منسوخ کرنا، کیونکہ یہ دونوں ثبوت کے اعتبار سے سیم ہی ہیں، ایک جیسے ہیں، ان کی قوت ایک جیسی ہے، تو یہ دونوں کو ایک دوسرے کو منسوخ کر سکتے ہیں. وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، اس پر بھی علماء کا اجماع ہے کہ ایسا جائز ہے کہ خبر واحد کسی دوسرے خبر واحد کو منسوخ کرے، ایسا جائز ہے. اس کی مثال ہے یہی جو ہم نے ابھی حدیث پڑھی، حدیث بریدہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے آپ کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب آپ زیارت قبور کر سکتے ہو. تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ جو منع کیا گیا تھا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا، یہ کس سے ثابت ہے؟ خبر واحد سے ثابت ہے، لیکن خبر واحد سے ہی اس کی تنسیخ کی گئی، اسے نسخ کیا گیا. وبالمتواتر، یعنی وَيَجُوزُ نَسْخُ الْآحَادِ بِالْمُتَوَاتِرَةِ، خبر واحد کو متواتر سے منسوخ کرنا. ناسخ کیا ہو؟ ناسخ متواتر ہو، منسوخ خبر واحد ہو. یعنی وَيَجُوزُ نسخ الْآحَادِ بِالْمُتَوَاتِرَةِ، پہلے کیا کہا؟ نسخ الْآحَادِ بِالْآحَاد، آحاد کو آحاد سے منسوخ کرنا. اب وبالمتواتر، کہ آحاد کو متواتر سے منسوخ کرنا. منسوخ کیا ہو؟ خبر واحد. ناسخ کیا ہو؟ متواتر. ایسا بھی جائز ہے کیونکہ لأنه اقوى منه، کیونکہ متواتر تو آحاد سے بہت زیادہ قوی ہے، تو ایسا جائز بھی ہے. اور اس پر علماء کا وهذا ايضا محل اتفاق، اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ ایسا جائز ہے، متواتر آحاد کو منسوخ کر سکتا ہے. ومثال، اس کی مثال کیا ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ اس کی بھی مثال شریعت میں نہیں ملتی، لیکن شیخ شنقیطی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی مثال یہ بیان کی ہے نسخ رد المسلمات الى الكفار الذي وقع عليه الصلح في صلح حدیبیہ. حدیبیہ کے موقع پر جو صلح ہوا اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا، کفار نے کہا کہ اگر کوئی قریش مکہ سے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مدینہ آئے گا تو آپ پر اسے واپس کرنا آپ پر لازم ہوگا. اب اس میں خواتین بھی شامل تھی، اس مرد بھی شامل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر قریش میں سے کوئی عورت وہاں اجازت کے بغیر آپ کے پاس آئے گی، مدینہ آئے گی ہجرت کرنے کے لیے، تو فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، انہیں کفار کے سپرد نہ کیجیے. تو پہلے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا مانا تھا، تو سنت خبر واحد سے ایسا ثابت تھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا مانا قبول کیا تھا. اگر عورت بھی ہو جو مکے سے اپنے ولی کے بغیر اس کی اجازت کے بغیر مدینہ آئے گی تو اسے واپس لوٹا دیا جائے گا، ایسا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کیا تھا. لیکن اس حکم کو منسوخ کیا کس نے؟ قرآن نے. تو خبر واحد کو کس سے منسوخ کیا گیا؟ قرآن سے. اللہ تعالی نے بیان فرمایا فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر قریش میں سے مکہ میں سے قریش میں سے کوئی خاتون آئے گی بغیر اجازت کے تو اسے آپ واپس نہ لوٹاؤ. یعنی یہ جو اس پر صلح ہوئی تھی اس پوائنٹ کو آپ کالعدم کریں. تو اس کو منسوخ کیا قرآن نے. سنت سے جو ثابت تھا، خبر واحد سے جو ثابت تھا، ناسخ کون بنا؟ اب کس سے نسخ کیا گیا؟ قرآن سے. یہ مثال کس کی ہے؟ خبر واحد کو متواتر سے
منسوخ کرنا کہ ناسخ متواتر ہو اور منسوخ خبری واحد ہو. اب اس کے بعد مصنف نے بیان کیا ولا یجوز نسخ الکتاب بالسنہ. ولا یجوز نسخ الکتاب بالسنہ. کچھ نسخوں میں ایسا آیا ہے لیکن بعض نسخوں میں ایسا نہیں ہے. یہ جو الفاظ آپ کے نسخے میں ہیں ولا یجوز نسخ الکتاب بالسنہ، ایسے یہ جو الفاظ ہیں یہ بعض نسخوں میں یہ الفاظ آئے نہیں وارد ہوئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہی اوپر ہم نے اس کے بارے میں ذکر کیا تھا. یا تو یہاں مصنف کی مراد ہے یا تو مصنف نے امام شافعی کا مسلک یہاں اختیار کیا ہے کہ سنت سے کتاب کو منسوخ نہیں کیا جائے گا، یا یہاں سنت سے مراد ہے ولا یجوز نسخ الکتاب بالسنہ، یا تو یہاں مراد ہے خبر واحد. جائز نہیں ہے کہ کتاب کو سنت سے منسوخ کیا جائے گا. یا تو یہاں مراد کیا ہے کہ مصنف یا تو امام شافعی کے مسلک پر ہے کہ سنت اگر متواتر ہی کیوں نہ ہو اس سے ہم قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتے، یا زیادہ قوی احتمال یہ ہے کہ یہاں سنت سے مراد ہے خبر واحد، یعنی خبر واحد سے ہم قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد مصنف نے کہا ولا المتواتر بالآحاد ولا یجوز نسخ المتواتر بالآحاد، کہ متواتر کو ہم آحاد سے منسوخ نہیں کریں گے. متواتر ایک تو قرآن ہے ہی متواتر، اور متواتر میں متواتر سنت بھی شامل ہے، اور آحاد تو حدیث ہیں جو خبر واحد سے ہم تک پہنچے. یہاں آحاد سے مراد ہیں جو متواتر نہ ہو، جو متواتر تواتر کے درجے تک نہ پہنچے. یہاں مراد آحاد سے وہی مراد ہے، اگرچہ وہ مشہور عزیز وغیرہ ہی کیوں نہ ہو. یہاں آحاد سے کیا مراد ہے؟ مطلقاً جو متواتر نہ ہو. ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد وعلى هذا القول جمہور اہل الاصول. اس قول پر جمہور اہل اصول، اصولی علماء جو ہیں ان کا یہی قول ہے کہ آحاد سے ہم متواتر کو منسوخ نہیں کر سکتے. قرآن کو ہم خبر واحد سے یعنی غیر متواتر سے منسوخ نہیں کر سکتے. اسی طرح متواتر سنت سے جو حکم ثابت ہیں اسے بھی ہم خبر واحد یا غیر متواتر خبر سے ہم اسے منسوخ نہیں کر سکتے. ناسخ اگر خبر واحد ہو غیر متواتر ہو تو اس سے ہم تواتراً جو ثابت ہے یعنی قرآن یا متواتر سنت اسے ہم اس کے ذریعے ہم خبر واحد سے غیر متواتر سے ہم اس کی تنسیخ اسے منسوخ نہیں کر سکتے. یہ مصنف نے کہا، اور یہ مسلک جو ہے جمہور اہل اصول کا یہی مسلک ہے. وذهب جماعت من اہل الظاہر منهم ابن حزم الى وقوعه. البتہ کچھ علماء اس کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خبر واحد سے ہم متواتر کو منسوخ کر سکتے ہیں، غیر متواتر سے ہم متواتر کو منسوخ کر سکتے ہیں. ان کے قائلین میں سے مشہور امام ابن حزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، ظاہری تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا جائز ہے. وہی روایت عن احمد، اور ایک روایت کے اعتبار سے امام احمد بھی اس کے قائل تھے کہ ہم غیر متواتر سے متواتر کو منسوخ کر سکتے ہیں. احتجاجا بقصۃ اہل قباء. اب دلیل کیا ہے؟ اہل قباء سے جو واقعہ پیش آیا تھا. اب وہ واقعہ کیا ہے؟ مشہور صحیحین میں موجود ہے. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال بین الناس بقباء فی صلاة الصبح. لوگ مسجد قباء میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. اذ جاءہم آتن، کہ ان کے پاس ایک شخص آیا. آتن آنے والا آیا. تو یہاں آنے والے کتنے ہیں؟ صرف ایک ہیں. اگر ایک سے زیادہ آتے تو راوی وہی بیان کرتا. دو شخص آئے یا دو سے زیادہ آئے، بعض لوگ آئے، لیکن راوی نے کیا بیان کیا؟ اذ جاءہم آتن، آنے والا آیا، یعنی اس سے مراد ہے ایک شخص آیا. فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلة قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها. اس شخص نے ان سے کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا اور انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنائے. پس آپ فاستقبلوها، یا ایک روایت میں یا تو فاستقبلوا آیا ہے یا فاستقبلوها، تو آپ بھی
کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ. ان کا رخ کس کی طرف تھا؟ شام یعنی بیت المقدس کی طرف. پھر انہوں نے وہ کعبے کی طرف پھیر گئے, انہوں نے اپنا منہ کعبے کی اور کیا. اب آنے والا شخص کون تھا؟ ایک شخص تھا. ایک شخص نے متواتر سنت سے جو حکم ثابت تھا, ایک شخص نے کہا کہ ایسا حکم اب منسوخ ہوا ہے. بیت المقدس, اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا, بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کس سے ثابت تھا؟ متواتر سنت سے ثابت تھا, مشہور سنت تھی. رسول اللہ علیہ السلام نے پہلے سے ہی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے. مدینہ بھی 1-1.5 سال تک انہوں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی. تو یہ حکم کس سے ثابت تھا؟ متواتر سنت سے. اب اہل قباء کے اعتبار سے ان تک کیا دلیل پہنچی؟ قرآن کی آیت پہنچی؟ نہیں. کس نے خبر دی؟ ایک شخص نے. تو خبر واحد کے ذریعے اس حکم کو منسوخ کیا گیا. اب رسول اللہ علیہ السلام یہ تو معلوم ہے کہ انہیں تو اس کا علم ہوا ہوگا کہ ایک شخص نے انہیں جا کر کہا کہ یہ حکم منسوخ ہوا. انہوں نے ایسا حکم قبول کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہمیں اور گواہ چاہیے, ہم پہلے کنفرم کریں گے. صرف ایک کے سنتے ہی انہوں نے اپنا رخ کعبے کی اور کیا. اس کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کو بھی اس کا علم ہوا ہوگا, تو رسول اللہ علیہ السلام نے اسے منع نہیں فرمایا. انہوں نے ان سے نہیں کہا کہ آپ کو ایک شخص کی خبر پر آپ کو عمل کرنا جائز نہیں تھا. آپ نے اس ایک شخص کے کہنے پر اس پر عمل کیوں کیا؟ آپ نے ایک شخص کے کہنے پر متواتر سنت کو ترک کیوں کیا؟ ایسا رسول اللہ علیہ السلام نے نہیں کہا. اور اہل قباء میں جو صحابہ موجود تھے انہوں نے بھی اس پر عمل کیا. ایک شخص کے کہنے پر انہوں نے متواتر سنت کو ترک کیا. تو یہ قوی دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ خبر واحد سے ہم متواتر کو منسوخ کر سکتے ہیں. تو ان کی دلیل یہ اہل قباء کا یہ واقعہ ہے. اب اس کی ایک اور مثال شیخ شنقیطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کی ہیں. وہ کہتے ہیں وَمِثَالُ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ الصَّحِيحَةِ الثَّابِتِ تَأَخُّرِهَا عَنْهُ. قرآن کو خبر واحد معلوم ہے کہ اس کا صحیح ہونا لازمی ہے, وہ صحیح ہو. غیر متواتر سے قرآن کو نسخ کرنے کی مثال کیا ہے؟ ایک اور مثال مصنف نے دی ہے, مذکرہ میں شیخ شنقیطی نے دی ہے. نسخ اباحۃ الحمر الاہلیہ مثلا المنصوص علیہا بالحصر الصریح فی آیہ. پالتو گدھے جو ہیں ان کا کھانا وہ حلال تھا. پالتو گدھے جو ہیں ان کا کھانا حلال تھا, جائز تھا کہ مسلمان انہیں کھائیں. اب اس کی جو اباحت ہے اس کا جائز ہونا کس سے ثابت ہے؟ شیخ شنقیطی کہتے ہیں کہ اس حصر سے, قرآن کی اس حصر سے ایسا ثابت ہے کہ وہ ان پر حلال تھا. کیونکہ کوئی کہتا کہ وہ اس کا حلال ہونا اباحہ اصلیہ میں سے تھا, کیونکہ معاشرے میں اس کا کھانا عام تھا, صحابہ نے بھی کھایا. لیکن چونکہ ہم اس کا جو حلال ہونا یہ اس آیت سے ثابت ہے, کیونکہ یہاں حصراً کہا گیا. دیکھیے کیا کہا گیا, قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتًا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ کہیے کہ میں وحی میں سے کسی کو حرام نہیں پاتا جو آپ کھاتے ہو سوائے إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتًا, سوائے کہ وہ مردار ہو. اس کے بغیر جو بھی ہیں وہ کیا ہیں؟ حلال ہے. اب اس کا حلال ہونا کس سے اب ثابت ہوا؟ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا. تو متواتر سے ثابت ہوا کہ پالتو گدھو کا کھانا کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ حلال ہے. اب اسے منسوخ کیا گیا بالسنہ الصحیحہ الثابت تأخرها عنہ. اسے منسوخ کیا گیا صحیح سنت سے, ثابت شدہ سنت جو ہے لیکن خبر واحد ہے. لأن الآیت من سورة الانعام وہی مکہ. یہ جو بیان کیا گیا کہ میں وحی میں کسی کو حرام نہیں پاتا سوائے مردار کو, یہ آیت مکی ہے. سورہ انعام مکہ میں نازل ہوا, سورہ انعام مکہ میں نازل ہوا, یہ مکی ہے, مکی آیت ہے. ای نازلۃ قبل الہجرت بلا خلاف. ہجرت سے پہلے اس کا نازل ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے
سورہ مکہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا. وتحریم الحمر الاہلیہ بالسنہ واقع بعد ذلك فی خیبر. اور اسی طرح اتفاق ہے کہ پالتو گدھے جو ہیں ان کی حرمت کب نازل ہوئی؟ خیبر میں. خیبر کس سنے میں ہوا، کس سال میں ہوا؟ غزوہ خیبر 7 ہجری میں. 7 ہجری میں. تو خیبر کے دوران جب متعہ کو بھی حرام کیا گیا اور پالتو گدھوں کا کھانا بھی حرام کیا گیا. یہ کب حرام کیا گیا؟ ہجرت کے بعد 7ویں ہجری میں. اور اس کا حلال ہونا کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے. اور کہاں؟ مکہ میں. ولا منافاة البتة بين آية الأنعام المذكورة وأحاديث تحريم الحمر الأهلية. اب اس آیت اور احادیث میں جس میں پالتو گدھوں کا کھانا حرام کیا گیا ان میں کوئی اختلاف تعارض نہیں ہے. لاختلاف زمانها، کیونکہ ان کا زمانہ مختلف ہے. پہلی آیت میں کہا گیا مردار کے سوا کوئی چیز حرام نہیں ہے. تو اس سے کس کی حلت، اس سے کس کا حلال ہونا ثابت ہوا؟ پالتو گدھوں کا. اب بعد میں خیبر کے وقت اسے حرام قرار دیا گیا. اب اس آیت میں اور ان احادیث میں کوئی اختلاف ہے، تعارض ہے؟ تعارض نہیں ہے، کیونکہ زمانہ ڈیفرنٹ ہے. زمانہ تو معلوم ہے کہ حرمت پہلے تھی ہجرت سے پہلے، اور اس کا حلال ہونا ہجرت سے پہلے تھا، اور حرمت کب نازل ہوئی؟ ہجرت کے بعد 7ویں صدی ہجری میں. تو تعارض اس وقت ہوتا جب ایک ہی زمانہ ہوتا، دونوں نصوص کا زمانہ ایک ہی ہوتا. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ نصوص کا زمانہ ڈیفرنٹ ہے. اس کا حلال ہونا مکہ میں نازل شدہ آیت سے ثابت ہے، اور پالتو گدھوں کا حرام ہونا کس سے ثابت ہے؟ احادیث سے ثابت ہے جو ہجرت کے بعد رسول اللہ علیہ السلام نے فرمائی 7ویں صدی ہجری میں. تو دونوں میں تعارض نہیں ہے کیونکہ زمانہ مختلف ہے. فالآیت وقت نزولها لم يكن محرما الا الاربع المنصوص فيها. جب اس کا حلال ہونا ثابت ہوا کس آیت سے؟ سورہ انعام کی آیت سے. تو اس میں صرف 4 چیزیں حرام قرار دی گئی، میتہ یا بہتا ہوا خون وغیرہ. اس میں 4 چیزیں بیان کی گئی کہ وحی میں صرف میں ان 4 چیزوں کو حرام پاتا ہوں. تو چونکہ اس میں حصر تھا ان 4 چیزوں کو میں حرام پاتا ہوں، اس کے سوا جو تھے وہ کیا ہیں؟ حلال ہے. کس سے ثابت ہوئے؟ اس آیت سے ان کا حلال ہونا ثابت ہوا. وتحريم الحمر الأهلية طارئ بعد ذلك والطروء ليس منافاة لما قبله وإنما تحصل المنافاة بينهما لو كان في الآية ما يدل على نفي تحريم شيء في المستقبل غير الأربعة المذكورة في الآية. اب جو پالتو گدھوں کی جو حرمت ہے وہ کب آئی؟ اس کی حرمت ہجرت کے بعد کی گئی. اسی لیے ان احادیث اور اس آیت کے درمیان تعارض نہیں ہے. تعارض تب ہوتا جب ہم کہتے، جب آیت میں ایسا ذکر کیا ہوتا کہ مستقبل میں بھی صرف یہ چیزیں حرام ہوں گی. ایسا آیت میں نہیں کہا گیا. آیت میں کیا کہا گیا؟ کہ میں وحی میں پاتا ہوں جو آپ کھاتے ہو اس میں سے حرام صرف کیا ہیں؟ یہ 4 چیزیں. اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ مستقبل میں بھی یہی حکم رہے گا، مستقبل میں بھی صرف یہی چیزیں حرام رہے گی اور کسی اور چیز کو حرام نہیں کیا جائے گا. اگر قرآن کی اس آیت میں ایسا ذکر ہوا ہوتا کہ مستقبل میں بھی ایسا حکم باقی رہے گا، اب اس میں رد و بدل نہیں کی جائے گی، تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث اور قرآن میں تعارض ہے. چونکہ قرآن میں ایسا کچھ ذکر نہیں ہوا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس آیت اور جن احادیث میں پالتو گدھوں کو حرام کیا گیا ان میں تعارض نہیں ہے. بل الصیغہ فیہا مختص بالماضی. قرآن میں جو صیغہ استعمال کیا گیا اس آیت میں وہ کیا ہے؟ صیغہ ماضی استعمال کیا گیا. قل لا اجد فیما اوحی الی، جو مجھ پر وحی کیا گیا ہے اس میں سے میں کسی کو حرام نہیں پاتا سوائے جو 4 چیزیں پھر اللہ تعالی نے بیان کی. ولم یقل، اب اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا فیما سیوحی الی فی المستقبل، جو مجھے مستقبل میں وحی کی جائے گی اس میں ایسا پاتا ہوں. یہ رسول اللہ علیہ السلام پر ایسا نازل نہیں ہوا. قرآن میں کیا آیا؟ جو آلریڈی نازل شدہ وحی ہے اس میں نہیں پاتا ہوں. ایسا نہیں کہا گیا کہ جو مجھ پر اب نازل ہونے والی ہے، جو وحی مجھ پر
نازل ہونے والی ہے، ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے۔ اگر ایسے الفاظ استعمال کیے ہوئے ہوتے، اگر ایسا کچھ اس آیت میں نازل ہوا ہوتا تو ہم کہتے کہ قرآن اور حدیث میں تعارض ہے۔ چونکہ ایسا ذکر نہیں ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ قرآن میں اس آیت میں اور جن احادیث سے رسول اللہ علیہ والسلام نے پالتو غدو کو حرام قرار دیا ان میں اختلاف اور تعارض نہیں ہے، کیونکہ زمانہ مختلف ہے۔ اور اس آیت میں جو سورہ انعام کی آیت میں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آلریڈی نازل شدہ وحی ہیں اس میں حرام ان چار کے سوا کسی اور کو حرام نہیں پاتا، اس میں مستقبل کا ذکر نہیں کیا گیا۔ وَهُوَ وَاضِحٌ كَمَا تَرَى، تو ایسا واضح ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں۔ مذکرہ میں شیخ شنقیطی نے یہ مثال بیان کی ہے، سمجھ میں آئی؟ سورہ انعام مکی سورہ ہے، مکہ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ان چار کے سوا اور کوئی شے حرام نہیں ہے۔ اب اس وقت پالتو گدھو کو کھایا جاتا تھا، تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ پالتو گدھے بھی کیا ہے؟ حلال ہیں۔ جو کوئی کہتا ہے کہ اباحہ اصلیہ سے وہ ثابت ہے، چونکہ معاشرے میں عام تھا، صحابہ بھی کھاتے تھے۔ اس آیت کے نازل ہونے تک ہم کہہ سکتے تھے کہ اس کا حلال ہونا کس سے ثابت ہے؟ اباحہ اصلیہ سے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت سے کیا ثابت ہوا کہ پالتو گدھو کا کھانا حلال ہے؟ کس آیت کے ذریعے؟ اب آیت کے ذریعے ایسا ثابت ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس آیت میں صرف چار چیزیں حرام قرار دی گئی اور واضح کہا گیا کہ ان چار کے سوا اور کسی شے کو میں حرام نہیں پاتا۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ اس میں مستقبل کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس میں کیا کہا گیا؟ جو آلریڈی جو نازل شدہ وحی ہے اس میں ان چاروں کے سوا میں کسی کو حرام نہیں پاتا۔ اگر اس میں مستقبل کا ذکر کیا گیا ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ احادیث ثابت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اور حدیث میں تعارض نہیں ہو سکتا۔ اگر اس قرآن کی اس آیت میں مستقبل کا ذکر کیا ہوتا، اگر یہ کہا گیا ہوتا کہ جو مجھ پر وحی نازل ہونے والی ہیں اس میں بھی میں ان چاروں کے سوا کسی کو حرام نہیں پاتا، تو ہم اس وقت کہتے ہیں کہ جن احادیث سے پالتو گدھو کو حرام قرار دیا گیا، ہم کہتے ہیں کہ وہ احادیث ثابت نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سراسر قرآن کے خلاف ہوتی۔ لیکن وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، قرآن اور ان احادیث میں ٹکراؤ اور تعارض نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن میں جو حرمت نازل ہوئی، قرآن میں جو کہا گیا کہ صرف یہ چار چیزیں حرام ہیں، اس کے سوا باقی حلال ہیں، وہ کس کے بارے میں ہے؟ جو اس وقت تک رسول اللہ علیہ والسلام پر وحی نازل ہوئی تھی، اس میں مستقبل کا ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ تو اب اس آیت کے بعد پالتو گدھو کا حرام ہونا وہ احادیث اس آیت کے خلاف یا اس آیت کے تعارض، اس آیت کے معارض نہیں ہے، اس آیت سے ان کا ٹکراؤ نہیں ہوتا، کیونکہ آیت میں صرف اس وقت کا ذکر کیا گیا تھا۔ آئندہ کیا ہونے والا ہے، کس کو حرام رکھا جائے گا، کس کو حلال کیا جائے گا، اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ تو جب قرآن و حدیث میں اب تعارض نہیں ہے، ہم کیا کہیں گے؟ حدیث سے ثابت ہوا کہ پالتو گدھے حرام ہے، اور اسے یہ بھی ثابت ہوا کہ خبر واحد سے قرآن کو ہم منسوخ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو پالتو گدھو کی جو حرمت نازل ہوئی یا ان کی حرمت جو کی گئی، کس سے کی گئی؟ خبر واحد سے اس کی حرمت ثابت ہوئی۔ اس کا حلال ہونا کس سے ثابت تھا؟ متواتر سے، یعنی قرآن سے۔ تو معلوم ہوا کہ خبر واحد سے متواتر کو ہم منسوخ کر سکتے، اور ایسا واقعہ بھی ہوا ہے۔ اس کی مثال ایک تو ہم نے یہ دی، اور اس سے پہلے ہم نے جو قبلے کی مثال دی، ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ خبر واحد سے متواتر کو منسوخ کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ المنار 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 المنار